کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل وہ قربانی ہے کہ جو سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ عمدہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہترین جانور قربان کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اگرچہ کمزور جانور کی قربانی بھی جائز ہوگی، لیکن جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہترین جانور قربان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور اچھے سے اچھا جانور ذبح کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بس صرف قربانی کا وجوب سر سے اتارنے کی نیت سے سستے سے سستا جانور خریدے، کمزور ترین جانور لا کر ذبح کیا جائے، یہ صحیح نہیں، بلکہ خوبصورت، فربا، صحت مند، بڑے جانور کی قربانی یہ افضل عمل ہے۔ ہاں، پھر اس میں اتنا ضرور ہے کہ جب انسان بہترین جانور ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے قلب پر وارد ہونے والی کیفیات کا محاسبہ ضرور کرے، جائزہ ضرور لیتا رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کی غرض سے، لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی داد سمیٹنے کی نیت سے خوبصورت اعلیٰ ترین قیمت کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے۔ اگر اس قسم کی کبھی نیت ہے، کبھی سوچ ہے تو ضرور اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ عمل یعنی ریاکاری نہ صرف فعل حرام بلکہ قربانی کے ثواب کے ضائع کرنے کا بھی سبب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہر شخص اپنا محاسبہ کرتے ہوئے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے پیش نظر قربانی کریں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اگر انسان خوبصورت، خوب فربا، صحت مند، بیش قیمت جانور کی قربانی پر قدرت رکھتا ہو تو وہ ضرور غرور و تفاخر سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے کہ ایسے جانور کی قربانی کرنے میں نہ صرف زائد اجر و ثواب اور فضیلت وارد ہے بلکہ یہ عمل درجات کی بلندی کا بھی بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔